بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وقال تعالى في مقام آخر
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله. حاضرین محترم، میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور محترم بزرگوں، ہجری سال کا یہ تیسرا مہینہ ماہ ربیع الاول اپنی مقررہ رفتار کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس ماہ ربیع الاول کے اندر نبی علیہ السلام کی پیدائش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی نسبت کے حوالے سے بہت سارے ایسے امور اور معاملات ہمارے معاشروں کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جن کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو ان کا قرآن و سنت سے دور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں بنتا۔ اہل اسلام کی، اہل ایمان کی، مسلمانوں کی نبی علیہ السلام سے جو محبت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جس بندے کے بھی دل میں ایمان ہے اور وہ مسلمان ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کرتا ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے ہرگز کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے والدین سے، تمہیں اپنی اولاد سے، حتیٰ کہ والناس اجمعین تمام کی تمام کائنات سے بڑھ کر میں محبوب اور عزیز نہ ہو جاؤں، تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان کی تکمیل کے لیے نبی علیہ السلام کی محبت کا ایک مومن کے دل میں جاگزی ہونا از حد ضروری ہے۔ لیکن اس محبت کے نام پہ جو مظاہر ہم اپنے معاشروں کے اندر دیکھتے ہیں، دراصل وہ ہماری دین سے دوری، لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر ہے کہ ہمارے لوگوں کی ایک عظیم اکثریت دین سے نابلد ہے، دین سے لا علم ہے، دین سے دور ہے۔ مسلمان تو ہیں، اہل اسلام بھی ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، لیکن جس طریقے سے دین کی معرفت، دین کا علم انہیں ہونا چاہیے یا جاننا چاہیے، اس انداز کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں کے پاس دین کا وہ علم اور وہ معرفت نہیں، اور اسی وجہ سے وہ جو معاشرے کا چال چلن ہو، جو معاشرے کے رسم و رواج ہوں، جو معاشرے کا طریق ہو، جو معاشرے کی رسوم ہو، اس بہاؤ کے اندر پھر وہ بہتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزان، دین کی معرفت کے لیے جو سب سے بنیادی چیز یا نقطہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی معرفت ہے، معرفت الہی ہے، وہ توحید ہے، اللہ کی توحید اور وحدانیت۔ سب سے پہلے ایک مسلمان کو اپنے پروردگار کی، اپنے خالق اور مالک کی، اپنے رب العالمین کی معرفت ہونی چاہیے، اس کی توحید کا علم ہونا چاہیے۔
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک مسلمان کو صحیح معنوں میں معرفت الہی ہو، اللہ کی توحید کا علم ہو، تو پھر وہ اتنی جلدی معاشرے کے بگاڑ کا حصہ نہیں بن جایا کرتا، معاشرے کے چال چلن کا جز نہیں بن جایا کرتا، معاشرے کی رسوم و رواج کے اندر اور اس بہاؤ کے اندر وہ بہتا نہیں چلا جاتا، بلکہ وہ دیکھتا ہے، اس بات پر غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اس بات کے اوپر نظر کرتا ہے کہ آیا جو عمل لوگ کر رہے ہیں یا جس کی مجھے معاشرہ دعوت دے رہا ہے یا جس کی لوگ مجھے تعلیم دے رہے ہیں، جس کی طرف لوگ مجھے بلا رہے ہیں، آیا یہ میرے رب کی اس توحید سے، میرے رب کی تعلیمات سے اور میرے رب کے بھیجے ہوئے پیغمبر کی تعلیمات سے متصادم ہے یا اس کے موافق ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، عزیز دوستو، توحید کا جاننا، اس کو اپنے دلوں میں اور اپنے ذہن و اذہان کے اندر جگہ دینا اور اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو اور نافذ کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، کہ اللہ کی اس توحید کے لیے، اللہ کی اس محبت کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے اگر انسان کو سارے عالم سے بگاڑنی پڑے، مخالفت مول لینی پڑے، دشمنی اپنانی پڑے، مخالفتیں اٹھانی پڑیں، تو انسان اس کی ذرے منہ پرواہ نہیں کرتا۔ جیسا کہ آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی وہ پاکیزہ حیات طیبہ آپ کے سامنے ہے کہ ملک کے، علاقے کے اور وطن کے لوگ بھی مخالف ہیں، قبیلے کے اور خاندان کے اور رشتہ دار، گھر کے افراد اہل خانہ بھی مخالف ہیں، لیکن جب توحید کی سمجھ آ گئی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی سمجھ آ گئی، اس کے بعد کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت کو پھر اس کی پرواہ نہ کی، اس کی پاداش میں گھر سے بے گھر ہونا پڑا، وطن سے بے وطن ہونا پڑا، دیش سے پردیس ہونا پڑا، دیش سے نکلنا پڑا، وطن کو چھوڑنا پڑا، حتیٰ کہ اس دہکتی اور بھڑکتی بھی آگ کے اندر جانا گوارا کر لیا، لیکن اللہ کی اس توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا۔ اس توحید کو جب بندہ مومن سمجھ لیتا ہے، اس کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر جگہ دے لیتا ہے، اس کے دل کے اندر یہ عقیدہ راسخ اور جاگزین ہو جاتا ہے، تو پھر صحیح معنوں میں وہ ایمان کی لذت اور حلاوت کو اس انداز کے اندر پا لیتا ہے کہ پھر ولا یخافون لومۃ لائم، کسی مخالفت کرنے والے کی مخالفت، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت، اس سے وہ خوف نہیں کھاتا، اس سے وہ گھبراتا نہیں۔ میرے عزیزان محترم، یہ توحید دین اسلام کی بنیاد ہے۔ جس طرح کسی عمارت کی بنیاد ہوا کرتی ہے، جتنی بنیاد مضبوط ہوتی ہے اس پر اتنی ہی مضبوط جو عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ عام اصول ہے دنیا کا کہ جتنی مضبوط بنیاد ہوگی، اس مضبوط بنیاد پر اتنی ہی مضبوط عمارت کھڑی ہوگی۔ اگر ہمارا عقیدہ توحید مضبوط ہوگا تو ہمارے دین اسلام کی جو عمارت اس کے اوپر کھڑی ہوگی وہ بھی مضبوط ہوگی۔ اور عزیزان محترم، یہ توحید اسلام کا سب سے پہلا فرض اور رکن ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا ایک ٹکڑا بیان کیا کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 ارکان پر ہے، اس میں سب سے پہلا رکن، بنیادی اولین، وہ کلمہ شہادت ہے، وہ توحید ہے، اللہ کی توحید کا اقرار ہے۔ اور یہ توحید جو اسلام کا سب سے پہلا فرض اور رکن ہے، اس کا اقرار کرنا، اس کو قبول کرنا ہر مسلمان پر فرض، واجب اور لازم۔ اور اسی طریقے سے اس توحید کے بغیر کوئی انسان دار اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ چاہے کہ میں مسلمان بھی ہو جاؤں، اسلام کے دائرے میں بھی، اسلام کے حلقے میں داخل ہو جاؤں، لیکن میں اللہ کی توحید کے ساتھ ساتھ اپنے جو دیگر میں نے اپنے
جو خالق اور مالک اور مشکل کشا بنا رکھے ہیں، ان کی عبادت بھی میں کرتا رہوں، ان کی بھی پوجا میں کرتا رہوں، ان کی اطاعت اور عبادت بھی میں کرتا رہوں، تو اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کے اندر اس بات کی کوئی گنجائش اور لچک نہیں ہے کہ انسان اس توحید کے بغیر دار اسلام میں داخل ہو جائے۔ اسی لیے جب کفار قریش نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آفر کی کہ اگر آپ کسی صورت نہیں مانتے تو چلو آئیں، آپ ہمارے ان الہوں کو مان لیں، ہم آپ کے معبود کو مان لیتے ہیں، کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی اختیار کر کے ہم کمپرومائز کی جو ہے اس شاہراہ کے اوپر چل پڑتے ہیں جس سے مفاہمت کا ایک راستہ اور در کھلتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے فوراً سورہ کافرون اتار دی۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کافروں سے فرما دیجئے، کافرو لا اعبد ما تعبدون، میں جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ پوری صورت میں نے پوری صورت تلاوت نہیں کی، پوری صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم اس بات کی دعوت دیتے ہو، اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ اللہ کے رسول ہم کچھ مفاہمت کی اور بیچ کے راستے کو اختیار کر لیں، کچھ کمپرومائز کر لیں، جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر مداہنت کا راستہ اس انداز کے اندر دکھایا جاتا ہے کہ چلو یار کمپرومائز کر لیں۔ معاشرے کے اندر اگر کسی برائی پر، کسی شر کے اوپر تنبیہ کی جاتی ہے، تنقید کی جاتی ہے، اور اس برائی اور اس شر کو دور کرنے کی اور اس کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ معاشرے کا چلن ہے، یہ ہمارا رسم و رواج ہے، یہ بڑے بزرگوں اور جو ہے بڑے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، آپ اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیں، آپ اس کے ساتھ مفاہمت کر لیں، آپ کو بیچ کی راہ نکال لیں۔ اگر معاشرے کے اندر کوئی صالح انسان اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یہ مشورے دیے جاتے ہیں۔ تو یہی مشورہ قریش مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے پہلے یہ سورہ کافرون اتار کر اس بات کے حد فاصل کو واضح کر دیا کہ اسلام اور کفر اور شرک یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس حد فاصل کے اندر کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا، یہ دو الگ راہیں اور دو الگ جداگاہ طریق ہیں، دو الگ شاہراہ ہیں۔ جو کفر کی شاہراہ پر گامزن ہے وہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، جو اسلام پر گامزن ہے وہ کفر کو نہیں اپنا سکتا۔ حاضرین محترم، اس توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا۔ جتنے بھی پیغمبر اللہ رب العالمین نے اس کائنات فانی کے اندر، اس عالم دنیا کے اندر اللہ نے بھیجے، فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے بھیجا ہر امت کے اندر رسول جو اس بات کی دعوت دیتا تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ایک اللہ کی عبادت کرو، طاغوت کی پیروی نہ کرو۔ ہر پیغمبر اور رسول کو اسی دعوت توحید کو دے کر بھیجا گیا، حضرت آدم سے لے کر آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو یوں واضح فرمایا کہ تمام انبیاء کی دعوت وہ توحید ہے۔ وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الی انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے آپ سے پہلے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر بھیجے مگر ان کو ایک اسی بات کی وحی کی گئی، انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ تو عزیزان محترم، اس توحید کے لیے مسلمانوں اور کافروں میں جنگیں ہوئی، اس توحید کی بنیاد۔ یہ توحید کا وہ عقیدہ تھا، یہ توحید کا وہ نعرہ تھا، یہ توحید کا وہ غلغلہ تھا کہ جس کو جب کچھ اللہ کے رسول کی دعوت پر لبیک کہنے والے ان مکہ کے لوگوں نے جب اپنایا تو پھر وہ سگے بھی پرائے ہو گئے، وہ خون کے رشتے بھی پانی سے بھی بدتر ہو گئے، وہ سگے پھر جان کے دشمن بن گئے، وہ خاندان اور وہ قبیلے اور وہ رشتے اور ناطے ان کے اندر جو ہے تفریق پڑ گئی اور وہ ٹوٹ اور پھوٹ گئے۔ اس توحید کے
اس عقیدے کے لیے پھر آپس میں کافروں اور مسلمانوں میں جنگیں ہوں، اور مسلمانوں نے اس عقیدہ کی حفاظت کے لیے اور اسی عقیدے کی ترویج کے لیے پھر اپنی جانیں بھی قربان کی۔ اور میرے بھائیوں، یہ توحید وہ اساسی فریضہ دین ہے جو ایک مسلمان اور کافر میں فرق کرتا ہے۔ ایک مسلمان اور کافر میں جو فرق بنیادی طور پہ وہ یہ توحید کا وہ اساسی فریضہ دین ہے، اور یہ توحید ہی وہ چیز ہے کہ جس کے قبول کرنے پر اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے پر اور اسی عقیدہ توحید کے اوپر موت آنے پر جنت کا وعدہ اور بشارت۔ اور یہی وہ عقیدہ توحید ہے کہ جس کے انکار کرنے پر، اس کے تقاضوں کو ادا نہ کرنے پر اور اس کے انکار پر موت آنے پر جہنم کا وعدہ۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ قیامت کے دن جب میزان قائم کیا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، اس عالم کے اندر ایک شخص کو لایا جائے گا، اور وہ شخص اتنا گناہ گار ہوگا، اس کی ساری زندگی سیاہ کاریوں سے بھرپور ہوگی اور سیاہ کارناموں سے عبارت ہوگی، پوری زندگی کے اس کے اوراق سیاہی سے اٹھ چکے ہوں گے، اور جب اس کے نامہ اعمال کو پیش کیا جائے گا، اس کے 99 دفتر وہ گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ہر ایک دفتر کو تا حد نگاہ تک ہوگا، کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں ہوگی، تا حد نگاہ تک اس کا دفتر ہوگا، اور 1 یا 2 نہیں 99 دفتر وہ گناہوں سے بھرے ہوں گے۔ لیکن کیا ہے کہ عقیدہ توحید اس شخص کے پاس ہوگا، کلمہ لا الہ الا اللہ پر اس کا ایمان اور یقین ہوگا، اور میرے بھائیو اس دن کسی کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین پوچھیں گے اس بندے سے، ہے بندے بتا تیرے نامہ اعمال میں کوئی نیکی بھی ہے؟ وہ جب اپنے دفتروں کو دیکھے گا، اگر کوئی نیکی کی بھی ہوگی تو بھول چکا ہوگا، وہ آنے والے وقت کے خوف سے وہ کہے گا یا اللہ میرے نامہ اعمال میں کیا نیکی ہے؟ اللہ فرمائیں گے نہیں، آج کے دن انصاف کیا جائے گا، فرشتوں ڈھونڈو اگر اس کے نامہ اعمال کے اندر کوئی نیکی ہے۔ جب تلاش کیا جائے گا، ایک چھوٹا سا پرچہ ملے گا، ایک چھوٹی سی تحریر ملے گی، ایک چھوٹا سا ورقہ ملے گا جس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ فرمائیں گے رکھو اس نیکی کو، اس کلمے کو ایک پلڑے میں میزان کے، اور اس کے گناہوں کے 99 دفتروں کو دوسرے پلڑے میں۔ جب رکھا جائے گا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ، وہ کلمہ توحید 99 دفتروں سے زیادہ بھاری ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین اس توحید کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے۔ یہ میرے بھائیوں توحید کی برکت ہے۔ آج ہم جس سے نابلد ہیں، واللہ بڑے لوگ اپنے آپ کو جتنے بڑے وہ پڑھے لکھے، جتنے بڑے ویل ایجوکیٹڈ وہ کہتے ہوں، بڑے اسکالر، لیکن اگر دین کی معرفت نہیں ہے، قرآن حدیث کا ان کے پاس علم نہیں ہے، علماء کی مجلس میں نہیں بیٹھے، قرآن و سنت کو انہوں نے مطالعہ نہیں کیا اور عقیدے کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، آپ کو بڑے لوگ ملیں گے دنیاوی لحاظ سے، لیکن وہ اس عقیدہ توحید سے لا علم ہونے کی وجہ سے شرک اور بدعات کی غلاظت کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں، اور وہ لتھڑے میں اور اس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بڑے تعلیم یافتہ، یہ جی ایم اے کیا ہوا ہے، یہ جی فلاں مضمون کے اندر ایم ایس سی ہے، پی ایچ ڈی ہے، یہ جی دنیا کے فلاں عہدے کے اوپر، فلاں رتبے کے اوپر، فلاں منصب کے اوپر ہیں، لیکن شریعت مطہرہ سے، قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے عقیدہ توحید کا وہ پاکیزہ، وہ طاہر مطہر پاکیزہ عقیدہ، اس سے وہ دور ہوتے ہیں اور شرک اور بدعات کی غلاظت میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں، اپنے معاشروں کے اندر نظر دوڑا لیں، یہ جو ہمارے معاشروں میں بدعات روز افزوں ترقی کر رہی ہے، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آپ کو ہر طبقے کے لوگ اس کے اندر ملیں گے، ہر طبقے کے لوگ، لاکھوں کروڑوں اربوں پھونک دینے والے ان لغویات کے پیچھے آپ کو ہر طبقے کے لوگ ملیں گے۔ تو میرے بھائیوں، آئیے دیکھیے علماء کی زبانی یہ توحید دراصل اس کا مفہوم کیا ہے۔ حضرت علامہ جرجانی
رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توحید ثلاثۃ الاشیاء، توحید 3 چیزوں کا نام ہے: معرفت اللہ بالربوبیہ واقرار بالوحدانیہ ونفی الانداد منہ جملۃ۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی رب ہونے کی معرفت، اس تمام کی تمام کائنات کو پالنے والا وہ رب، اس کی معرفت ہونا، پوری کائنات کو پالنے والا کون وہ رب ہے؟ وہ اللہ رب العالمین، اور اس کے اکیلا ہونے کا اقرار کرنا اپنی زبان سے بھی، اپنے دل سے بھی اور اپنے عمل سے، نہ صرف زبان سے نہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، زبان سے جتنے کلمے پڑھتے رہے لیکن اگر آپ کا دل اور آپ کا عمل اس بات کی شاہد اور گواہ نہیں ہے تو آپ کے کلمہ لا الہ کا کیا فائدہ؟ وَنَفْيُ الْإِنْدَادِ مِنْهُ جُمْلَةً، اور اللہ سے تمام شریکوں کا انکار کر دیں، اس کی صفات کے اندر، اس کے کمالات کے اندر، اس کے ذات کے اندر، جتنی بھی اس کی صفات اور کمالات ان تمام کے اندر اس کے ساتھ شریکوں سے انکار کر دینا، ان کی نفی کر دینا۔ حضرت امام محمد بن عبد الوہاب فرماتے ہیں التوحید ہوا افراد اللہ سبحانہ بالعبادہ، توحید یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ایک اکیلا ماننا عبادت کے لیے، اور عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لینا، عبادت کا مقصد ہے کسی سے امید لگانا، یہ بھی عبادت ہے، کسی سے رجوع کرنا یہ بھی عبادت ہے، کسی سے کچھ مانگنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور شیخ ناصر العمر فرماتے ہیں کہ توحید شرعا افراد اللہ بحقوقہ وللہ ثلاثۃ الحقوق، اللہ کو اس کے حقوق میں ایک اکیلا ماننا، ایک اکیلا مفرد تنہا یکتا ماننا اللہ رب العالمین کو اس کے حقوق میں، اور اللہ کے حقوق کیا ہیں؟ وہ 3 قسم کے ہیں: حقوق و ملکیت میں، بادشاہی میں، ہر چیز وہ اللہ کی ملکیت ہے، ہر چیز کا مالک اللہ، یہ زمین، یہ آسمان، اور ان زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں، وہ حقوق و عبادت، عبادت ہر قسم کی عبادت، وہ نظر و نیاز ہو، وہ امید ہو، وہ دعا ہو، وہ رکوع و سجود ہو، وہ اذکار ہو، کوئی بھی عبادت کی کوئی بھی قسم ہے، اس کے اندر ایک اللہ کو اکیلا ماننا، وہ حقوق و اسماء و صفات، اور اسماء و صفات کے حقوق بھی اللہ کے، اس کے بھی اندر بھی اس کو اکیلا ماننا۔ اب اللہ کا نام رزاق ہے، لیکن ہم نے دنیا کے لوگوں کو رزاق سمجھ لیا، ہم لوگ دنیا کے لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ یہ ناراض ہو گیا، مدیر ناراض ہو گیا، یہ سپروائزر ناراض ہو گیا تو میرا رزق کے دروازے بند ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ خلاصہ میرے بھائیوں ان تعریفات کا کہ ایک اکیلا اللہ کو کائنات کا خالق اور مالک ماننا، تمام قسم کی عبادات صرف اسی کے لیے بجا لانا، اور اس کے اسماء و صفات میں اسے تنہا، یکتا اور اکیلا تصور کرنا۔ اور میرے بھائیوں یہ کلمہ توحید کی دعوت تمام انبیاء، جیسا کہ شروع میں نے بتایا، تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی، اور اس کے 2 جز ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اور میرے بھائیوں یہ توحید ذرا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اس توحید کے نتیجے میں اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے، اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں، میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھا اور سواری پر بھی آپ کے ساتھ سوار تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے معاذ، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، پھر فرمایا کہ حل تدری ما حق اللہ علی العبادہ، اے معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ حل تدری ما حق اللہ علی عبادی، اے معاذ جانتے ہو اللہ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے؟ فرمایا کہ حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ اس کے بندے اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر فرمایا کہ حل تدری ما حق العباد علی اللہ، اے معاذ پھر اس کے برعکس فرمایا کیا تم یہ جانتے ہو کہ بندوں کا حق اس کے رب کے، ان کے رب کے اوپر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ تو میں تو ہر بات کے جواب میں کہتا رہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حق العباد علی اللہ الا يعذبهم، جب بندے یہ کام کر لیں
اپنے رب کے حق کو ادا کر لیں، اس کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اسی ایک اکیلے کی عبادت کریں۔ فرمایا کہ اذا فعلوه، جب وہ یہ کام کر لیں، حق العباد علی اللہ الا يعذبهم، بندوں کا ان کے رب کے اوپر، اللہ کے اوپر یہ حق ہے کہ وہ ان کو عذاب نہ دے اور ان کو اپنی جنتوں میں داخل کرے۔ یہ میرے بھائیو توحید کی برکت ہے۔ انسان جتنے چاہے عمل کر لے، جتنی چاہے عبادت کر لے، لیکن اگر اس کی عبادت کے اندر توحید نہ ہو یا ملاوٹ ہو اس کی عقیدے کے اندر، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہوں گے، لیکن انجام کار قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تصلی نارا حامیہ، دہتی اور بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر جہنم میں ان کو دھکیل دیا جائے۔ جتنے آپ عبادات کر لیں، جتنے سجدے کر لیں، لیکن اگر آپ کا عقیدہ صاف ستھرا اور پاکیزہ نہیں ہے، شرکی اور بدعات کی غلاظت اور آلودگیوں سے صاف نہیں ہے، میرے بھائیوں یہ عبادات آپ کو جنت کے اندر نہیں لے جانے والی جب تک کہ آپ کا عقیدہ درست ہے۔ اور توحید کے فضائل ذرا سنیے گا کہ توحید کا اقرار دل سے کرنے والے کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مر گیا، جس بندے کو موت آ گئی، جو وفات پا گیا اس حال میں کہ وہ جانتا تھا، اس کا یہ عقیدہ تھا کہ انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ جس بندے کا یہ عقیدہ، اس عقیدے کے اوپر اس کی موت آ گئی، یہ کوئی تھوڑی بات ہے۔ عقیدہ توحید میرے بھائیو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہ انسان کی اگر کوئی ہے متاع حیات، سب سے قیمتی اور گراں وہ عقیدہ توحید۔ اس عقیدہ توحید کو سیکھیے، اس کو جانیے، اس کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھائیے، اور ایسے اپنے دل کے اندر اور اپنے ذہن و دماغ کے اندر اس طریقے سے راسخ کر لیجئے کہ زندگی آپ کی بیت جائے اسی عقیدہ توحید پر۔ جب موت آئے، آخری سانسیں ہوں، تو کلمہ لا الہ الا اللہ آپ کی زبان پر ہو، زبان پر بھی اور آپ کا دل بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہو۔ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، آپ کامیاب۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ وسلم کے پاس آیا اور کچھ نصیحت اور وصیت کا سوال کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دو واجب کرنے والی چیزیں یاد رکھنا اپنی زندگی میں۔ من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، جو انسان مر گیا اس نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، یاد رکھو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن مات یشرک باللہ دخل النار، صحیح مسلم کی روایت ہے، اور جو مر گیا اس حال میں کہ اس نے اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوا۔ یہ دو واجب کر دینے والی چیزیں، توحید یہ جنت کو واجب کر دینے والی، اور شرک یہ جہنم کو واجب کر دینے والی۔ اب ہم یہ فیصلہ کر لیں، آج اس مجلس سے یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ ہم نے واجب جنت کر دینے والی چیز عقیدہ توحید کو ہم نے سیکھنا ہے، اس کو ہم نے جاننا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگانا، اپنی زندگیوں کے اندر اس کو نافذ کرنا، اور مرتے دم تک، آخری سانس تک عقیدہ توحید کے اوپر گامزن اور جاگزی اور اسی توحید کی شاعرہ پر اپنے اپنے زندگی کے سفر کو طے کریں۔ تو میرے بھائیو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے علماء کی مجلس کو اختیار کرنا ہے، اس کے لیے یہ دینی جو مجلسیں ان کو آباد کرنا ہوگا، اس کے لیے علماء کی صحبت اختیار کرنی ہوگی، اس کے لیے قرآن و سنت کے ساتھ جڑنا ہوگا۔ یہ مجلسیں یہ کوئی عام مجلسیں نہیں ہیں، ان مجلسوں میں آپ کو دنیا کا سکون اور راحت بھی ملنے اور حاصل ہونے، رزق اور برکات اور خیر حاصل ہونے کے وہ قرآن و سنت کے طریقے آپ کو بتلائے جاتے ہیں، اور وہ اسلوب سکھلائے جاتے ہیں، اور آخرت کی فوزان، اللہ کی رضوان اور جنتوں کے حصول کے طریقے بھی انہی مجلسوں سے آپ کو ملتے ہیں۔ ان علماء کی مجلسوں کو، ان پروگراموں کو، ان قرآن و سنت کی محفلوں کو اور ان دروس کو میرے بھائیوں معمولی نہ گردانا کریں، ان کو چھوٹا نہ جانا کریں، ان کو حقیر نہ سمجھا کریں۔ یہ آپ کی زندگی کی بہت قیمتی چیزیں ہیں، یہ آپ جو وقت گزار رہے ہیں آپ کی زندگی کے بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ جو وقت یہاں پر گزر گیا اللہ کی بارگاہ کے اندر لکھا گیا، فرشتوں نے گواہی دے دی، اللہ کے ہاں آپ کے نامہ اعمال کے اندر نیکیوں کی صورت میں درج کر دیا۔ یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں، یہ لمحات بہت قیمتی ہیں،
جن کی قیمت کا صحیح اندازہ ہمیں قیامت والے دن ہوگا، جب ہمارے نامہ اعمال اور اس میزان کے اندر ہمارے نامہ اعمال کو جب رکھا جائے گا۔ یہ مسجد، یہ ہال، یہ در و دیوار، یہ جگہ، یہ ساری چیزیں آپ کے حق میں قیامت کے دن گواہی دیں گی۔ یہ فرشتے جو اس مجلس کے اندر حاضر ہیں، یہ آپ کے لیے گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، روز قیامت توحید کے فضائل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش بھی اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی توحید سے حاصل ہوگی۔ اہل توحید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی، اہل شرک والوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جس کے حق میں آپ شفاعت کریں گے؟ یعنی قیامت کے دن سب سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا جس کی سفارش اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس بندے کی سفارش کریں گے، وہ قیامت کے دن سب سے بڑا خوش نصیب ہوگا۔ اور وہ کون آدمی ہوگا جس کو آپ کی شفاعت حاصل ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ، میں یہ گمان کرتا تھا کہ یہ سوال تو ہی مجھ سے پوچھے گا۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ کا وہ علمی شوق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا شوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہونے کا شوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت میں رہنے کا شوق۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگ دنیا داری میں پڑ جاتے، لوگ روزگار کمانے میں لگ جاتے، لوگ معاش حاصل کرنے میں لگ جاتے، لوگ کھیتی باڑی اور کاروباری معاملات میں مصروف ہوتے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نظر میں اور اس طاعت میں رہتا، کب مجھے اللہ کے رسول کی صحبت ملے، کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب فارغ ہو، کب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھوں، کب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نچھاور کیے ہوئے وہ پھول اپنے جو ہے میں اپنے دامن میں جمع کروں۔ یہی وہ کوشش تھی، یہی وہ حرص تھی، یہی وہ چاہت تھی، یہی وہ توجہ تھی کہ جس کی بنیاد پر اگر حدیث کے مقام کے اندر سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے اگر کوئی صحابی ہیں، وہ مقام ملا ہے سر فہرست ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور اسی بنیاد پر اللہ کے رسول نے یہ سرٹیفکیٹ دیا۔ ابو ہریرہ میں گمان کرتا تھا کہ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے گا تو وہ تو ہوگا۔ لقد ظننت یا ابا ہریرہ، میں نے گمان کیا اور میں نے خیال کیا اگر مجھ سے کوئی سوال کرے گا تو وہ شخص ہوگا۔ سن لے، یہ جان لے، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت لوگوں میں سے سعادت مند لوگ وہ ہوں گے، خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے، خوش نصیب وہ آدمی ہوگا، سعادت مند وہ آدمی ہوگا جس کو قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ، جس بندے نے اپنے نفس، اپنے قلب سے، اپنے دل سے، اس نے دل و دماغ کی اخلاص نیت سے اپنے دل سے جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، قیامت کے دن اس شخص کو میری شفاعت حاصل ہوگی۔ صحیح بخاری کی روایت، طیب نفس کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، دل و دماغ کی روحانیت کے ساتھ جس بندے نے کلمہ لا الہ الا اللہ پختہ یقین کے ساتھ پڑھا ہوگا، قیامت کے دن اسے میری شفاعت ہوگی۔ تو روز قیامت اللہ کے رسول کی شفاعت کن کے لیے ہوگی؟ اہل توحید کے لیے ہوگی۔ میرے بھائیو، یہ مقام، یہ مرتبہ کوئی چھوٹا مقام ہے کہ قیامت کے دن، کہ جس دن سارے انبیاء ہتھیار ڈال دیں گے، جس دن سارے انبیاء عاجز آ جائیں گے، لوگ جائیں گے انبیاء کے پاس سفارش کے لیے، صرف اس بات کے لیے کہ آپ سفارش کریں، اللہ رب العالمین حساب و کتاب کریں، اور اس دن سارے انبیاء عاجز آ جائیں گے، اور پھر ساری کی ساری مخلوق پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے گی، اور اللہ کے رسول اپنے رب کی اذن کے ساتھ، اجازت کے ساتھ اللہ کے حضور میں سفارش کریں گے۔ لیکن کن کے لیے؟ ہمارے تو لوگوں نے سمجھ لیا، بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اللہ کے رسول کی محبت کا ہماری ہم نے زبان سے دعویٰ کر لیا، یہ ہم نے میلاد منا لیا، قیامت کے دن تو ہمارے لیے اللہ کے رسول کی شفاعت حلال ہو گئی، واجب اور فرض ہو گئی۔ لوگوں نے یہ تصور کر لیا۔ میرے بھائیوں، ذرا قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے اعمال کا اور اپنے ذات کا اور اپنی شخصیت کا وزن کر کے دیکھو کہ شفاعت کن لوگوں کو حاصل ہوگی۔ شفاعت کا اذن اللہ تعالیٰ جس بندے کے لیے عطا فرمائیں گے، اللہ کے رسول اس شخص کے لیے سفارش کریں گے، ہر غیر نتو خیرے کے لیے سفارش نہیں ہوگی۔
جس شخص کے لیے اللہ رب العالمین اجازت دیں گے، اللہ کے رسول اس شخص کے لیے سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ کہ جس نے دنیا کے اندر اخلاص نیت کے ساتھ، قلب و ذہن کی حاضری کے ساتھ، یقین راسخ کے ساتھ جس بندے نے کلمہ توحید کا اقرار کیا ہوگا، اس بندے کے لیے قیامت کے دن میں سفارش کروں گا۔ وہ بندہ میری سفارش کے ساتھ اسعد الناس، لوگوں کے اندر سعادت مند ہوگا جس کو اللہ کے رسول کی سفارش کی۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائیوں، حدیث توحید کے فضائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آتانی آتم من عند ربی فخیرنی، میرے پاس میرے رب کی طرف سے ایک آنے والا آیا اور اس نے مجھے اختیار دیا۔ کیا اختیار دیا؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے پیغمبر کو دو چیزوں میں سے اختیار دیا گیا کہ کسی ایک چیز کو اختیار کر لیں۔ فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا یا تو میں اپنی آدھی امت کے جنت میں داخلے پر راضی ہو جاؤں، اپنی امت کے نصف حصے پر، آدھی امت کے جنت میں داخلے پر راضی ہو جاؤں، یا شفاعت پر راضی ہو جاؤں، اور میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا۔ میرے رب کی طرف سے ایک پیغمبر آیا، میرے لیے پیغام لے کر آیا، ایک اختیار لے کر آیا کہ اللہ کے رسول دو چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لیں، یا تو آپ کی آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے یا پھر سفارش اور شفاعت کا حق آپ لے لیں۔ فرمایا کہ میں نے شفاعت کو اختیار کر لیا، اور میری شفاعت سن لے عوف بن مالک، ہر اس شخص کے لیے جس کی موت اس حالت میں ہو کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا۔ میری سفارش ہر اس شخص کے لیے ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا، اس عقیدے پر اس کی موت آ گئی۔ اسی عقیدے پر انسان دنیا سے چلا، اسی عقیدے پر اس کا آخری سانسیں اور آخری لمحات اس عقیدے پر گزرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، قیامت کے دن میری سفارش اس بندے کو حاصل ہے۔ سنن ترمذی اور جو ہے سنن ابن ماجہ کی روایت، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب جو کہ مسلمان ہوں گے، اہل توحید ہوں گے، لیکن ان کے گناہوں کے کثرت کی وجہ سے، بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈال بھی دے گا، لیکن آخر اللہ تعالیٰ اہل توحید جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے اپنی جنت میں ڈالیں۔ یہ بھی اہل توحید کے لیے خوشخبری ہے، اس اہل توحید کے لیے جس نے اپنی زندگی اس انداز میں گزاری کہ شرک نہیں تھا، لیکن دنیا کے اور اس نے گناہ کیے ہوں گے، بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، اور اس کی پاداش میں اسے جہنم میں داخل ہونا پڑے گا، لیکن میرے بھائی اس توحید کی برکت سے آخر اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالے گا۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ جو اس طرح کے جہنمی ہوں گے، جب ان کو نکالا جائے گا ان کے جسم جل بھن چکے ہوں گے، جیسے کوئی چیز جل بھن کے راکھ ہو جایا کرتی ہے، اور ان کو نکال کے جنت کے دروازوں کے پاس لا کے ڈال دیا جائے گا۔ اہل جنت ان پر پانی ڈالیں گے اور وہ دوبارہ سے ایسے نمو اختیار کر لیں گے، ایسے ان کا جسم اگنے لگے گا جیسے نباتات سیلاب میں اگنے لگتے ہیں، دوبارہ سے صحیح اور سالم ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور کلمہ توحید کی فضیلت کے اندر ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک موقع پر اللہ کے تعالیٰ سے عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، یا رب العالمین، کوئی ایسا کلمہ بتا دیں، کوئی ایسی چیز بتا دیں کہ جس کے ساتھ میں آپ کا ذکر کرتا رہوں اور اسی چیز کے ساتھ میں دعا بھی مانگوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ، کلمہ لا الہ الا اللہ اس کو کثرت سے پڑھا کر، اس کا ورد کیا کر، اس کا ذکر کیا کر۔ کہنے لگے حضرت موسیٰ کہ یا اللہ، یہ کلمہ تو وہ کلمہ جو سارے لوگ پڑھتے ہیں، میں تو چاہتا تھا مجھے کوئی خاص کلمہ آپ سکھلائیں۔ فرمایا کہ اے موسیٰ، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمانوں اور ان کی مخلوقات کو، ساتوں زمینوں اور ان کے اندر موجود تمام مخلوقات کو دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ وزنی ہو جائے گا، ساتوں آسمانوں اور زمینوں وما فیہا کی چیزیں وہ ہلکی پڑ جائیں گی۔ تم اس کلمے کو ہلکا لے رہے، یہ کلمہ اتنا وزنی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر۔
اسی توحید کی فضیلت کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور کچھ دیگر صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مجلس میں بیٹھے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کے چلے گئے۔ ہم نے سوچا کہ کسی حاجت سے گئے ہیں، کچھ دیر گزر گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس نہ لوٹے، کچھ جب دیر زیادہ گزر گئی ہمیں تشویش ہوئی، تو میں سب سے پہلے اٹھا، میرے بعد ابو بکر صدیق، عمر فاروق بھی اٹھے اور ہم آپ کی تلاش میں نکلے۔ میں ڈھونڈتا ایک باغ تک پہنچا، مجھے شبہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں تشریف لے گئے، اس باغ کا مجھے کوئی راستہ نہ ملا، تو میں نے جو پانی کی نکاسی کا جو راستہ تھا باغ کا تنگ، اس تنگ راستے سے میں کسی طریقے سے گھسا کے اس باغ میں داخل ہو گیا۔ صحیح واقعہ ہے یہ، اور مسلم جو حدیث کی کتاب ہے صحیح مسلم، اس کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے۔ کہتے ہیں کہ جب میں باغ میں داخل ہوا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باغ میں موجود پایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کو یہ خبر دی کہ اللہ کے رسول آپ غائب ہو گئے اچانک، اور کافی دیر تک نہیں لوٹے، ہمیں تشویش ہوئی اور ہم آپ کو تلاش کرنے نکلے، اور میں وہ پہلا شخص ہوں جو آپ تک پہنچا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ میرا جوتا لے جاؤ، اور تمہیں جو شخص ملے راستے میں اس کو یہ خوشخبری سنا دینا کہ اگر وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے تو وہ جنتی ہے۔ کہتے ہیں میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک لے کے نکلا، سب سے پہلے میری ملاقات راستے میں حضرت عمر فاروق سے ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے ان کو کہا کہ اللہ کے رسول نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، سب سے پہلے میری آپ سے ملاقات ہوئی، میں آپ کو خوشخبری سناتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے ایک زور کا جو ہے وہ دھکا ان کے سینے پر مارا، تکلیف سے وہ گر پڑے اور روتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، عمر فاروق بھی ساتھ، اور جا کے ماجرا بیان کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عمر تم نے ایسے کیوں کیا؟ حضرت عمر فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول انہوں نے ایسے کہا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ہی اسے کہا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق کہنے لگے اللہ کے رسول اگر لوگ اس بات کو سن لیں تو پھر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں تو جنت میں داخلہ، لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یعنی پھر دوبارہ اس کی نشر و اشاعت نہ فرمائی، لیکن یہ صحیح حدیث ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن ہم اور آپ بھی اس بات سے مطمئن ہو کر نہ بیٹھ جائیں کہ کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بارہا یہ بات بھی ذکر فرمائی، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ جو بندہ چاہتا اپنے رب سے ملاقات کرنا، کیا مطلب؟ اپنے رب سے اچھی حالت میں ملاقات کرنا، خوشخبری کی حالت میں ملاقات کرنا، جنت کی صورت میں ملاقات کرنا، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کو اختیار کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اس لیے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ جگہ جگہ اس کا ذکر اللہ رب العالمین فرمایا کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الموت کے اندر مبتلا ہوئے تو تابعی جو ان کے شاگرد تھے وہ ان کی عیادت کر رہے تھے، ان کی مرض الموت میں ان کی حالت کو دیکھ کر رونے لگے، کیونکہ آخری وقت تھا، سکرات الموت کا عالم تھا، تکلیف کا عالم تھا۔ تو حضرت عبادہ بن صامت کہنے لگے کہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا تو میں تمہاری سفارش کرنے والوں میں ہوں گا۔ اہل ایمان میں سے بھی اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو یہ سعادت بخشیں گے کہ وہ دوسرے مومنین کی سفارش کریں گے۔ تو اسی لیے وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، سلف میں سے کسی بزرگ کا واقعہ جن کا نام اس وقت میں بھول گیا، کہ قرآن کی کوئی آیت بلکہ اس کے اوپر دلیل ہے جو وہ پڑھی تو پھر پڑھ کے رونے لگے، پھر اپنے ساتھیوں کو کہا کہ قیامت کا دن ہوگا تو تم اپنے رب سے میرے بارے میں گواہی دینا کہ یہ تیرا نیک بندہ ہمیں نصیحت فرمایا کرتا تھا۔ یعنی جو بندہ اپنے مسلمان بھائیوں کو دین کی نصیحت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ان کو دین کی طرف بلاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن اللہ کے نیک بندے گواہی دیں گے، یعنی اہل ایمان کو بھی سفارش، گواہی اور شفاعت کا حق دیا جائے۔ تو کہنے لگے اگر مجھے ملا یہ حق تو میں تمہارے لیے سفارش کروں گا، کیوں پریشان ہوتے ہو؟
تو اب تک میں نے جتنی حدیثیں اللہ کے رسول سے سنی تمہیں بیان کر دی، سوائے ایک حدیث کی، اور وہ حدیث بھی سن لو، من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جس بندے نے یہ گواہی دی ایمان کی حالت میں اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اسی طریقے سے جو مسلمان فوت ہو جائے اور اس کی جنازے میں 40 اہل توحید شرکت کر کے اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں ان 40 اہل ایمان کی سفارش کو قبول فرما دیتے ہیں۔ یعنی ایک بندہ فوت ہو گیا اور اس کی نماز جنازہ میں صرف 40 ایسے لوگ ہوں جو اہل توحید ہوں اور وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، نماز جنازہ میں ہوتی دعائے مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی دعا کو اس بندے کے حق میں قبول کر کے اس بندے کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ یہ میرے بھائیو عقیدہ توحید۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، کیونکہ باتیں کافی ہو گئیں، اصل چیز ہے عمل، کہ عمل جو ہے انسان عمل کو اختیار کرے، اس عقیدے کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھائے، اپنے ذہنوں کے اندر اس کو راسخ کرے، اپنی زندگیوں میں اس کو لاگو کرے، اس کے ہر عمل کے اندر توحید کا رنگ جھلکتا ہو، اس کی ہر ذکر کے اندر توحید نظر آتی ہو، اس کی چال چلن کے اندر، اس کی چال ڈھال کے اندر، اس کی گفتار اور کردار کے اندر توحید کی جھلک نظر آتی ہو۔ یہ نہیں کہ تھوڑی سی بات آئی گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، غیر اللہ سے امیدیں لگا لی، غیر اللہ کے در پہ چلے گئے اور غیر اللہ کے سامنے سجدے، نظر و نیاز اور امیدیں اور دعائیں۔ میرے بھائیوں، اپنے عقیدوں کی اصلاح یہ انتہائی ضروری ہے ایک مومن کے لیے، دنیا میں بھی کامیابی کے لیے اور آخرت میں بھی، اس لیے کہ مومن کا معاملہ تو یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اور آپ صلی اس پر مسکرائے، فرمایا کہ اسے کوئی مشکل آتی ہے تو وہ صبر کرتا، اللہ تعالیٰ اسے اجر سے نوازتے ہیں، اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اس کو اجر سے نوازتے ہیں۔ مومن کا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر اسے دنیا میں کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، تو اپنے رب سے وہ صبر کرتے ہوئے اجر کی امید کرتا ہے۔ اگر کوئی آزمائش ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی تنگی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی عارضہ ہے، کوئی بیماری ہے، تو اپنے رب سے امید کرے، اپنے رب سے دعائیں کرے، اپنے رب سے جو ہے وہ نیکی کی اور اجر کی امید کرے، اپنے رب سے اس مشکل کا حل طلب کرے، اپنے رب سے رزق میں کشادگی طلب کرے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ جو بندہ اپنے رب سے مصیبت کے اندر اپنے رب سے امید کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو خوشحالی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس کو نہیں چھوڑتا اور اکیلا نہیں چھوڑتا، اپنے بندہ اللہ رب العالمین اپنے اس بندے کے ساتھ ہر معاملے کے اندر اس کے ساتھ معاون ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دست و بازو بن جاتے ہیں، وہ بندہ اللہ کی اس دی ہوئی بصیرت کی روشنی میں اپنی زندگی کے سفر کو طے کرتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بن جاتے ہیں، اللہ اس کا بازو بن جاتے ہیں، اللہ اس کا پاؤں بن جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جب وہ چلتا ہے اللہ کی اس دیے ہوئے اس بصیرت کی روشنی کے راستے کے اوپر چلتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلتا ہے، جب وہ کسی چیز کو پکڑتا ہے، حلال کو پکڑتا ہے، حرام کو نہیں پکڑتا، اللہ رب العالمین کی نصرت اور تائید ایسے بندے کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، لازم ہے کہ اس عقیدہ توحید کو ہم سمجھیں، اس کا علم حاصل کریں، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈالیں، اپنی زندگی میں، اپنے دل و دماغ میں، اپنے ہر عمل کے اندر عقیدہ توحید کو جو ہے میرے بھائیوں ہم جو ہے وہ اپنا لیں، اور اسی عقیدہ توحید کی روشنی میں زندگی کی اس شاہراہ کو اور زندگی کے سفر کو طے کریں۔ ہماری زندگی گزرے عقیدہ توحید پر گزرے، جب ہمارا خاتمہ ہو، جب ہماری موت آئے، ہماری آخری سانسیں ہوں، تو کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ رب العالمین ہمیں نصیب فرمائے، تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی اللہ کے رضوان اور جنت و حقدار ٹھہرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا عمل کی توفیق کی۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔